اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ابراہیم کی سمری کریں گے۔ سورہ ابراہیم جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مکی سورہ ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی جب حالات کافی بگڑ چکے تھے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، وہاں سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اب وہی سلسلہ ہوگا کہ آپ اگر اسکرپٹ سامنے رکھیں گے تو پاز کر کر کے آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ کیا چیز آپ میچ کر سکتے ہیں یا نہیں، یا اسی طریقے سے تو آپ کا ریویو اور ریویژن ذرا زیادہ اچھا ہوگا، اور یعنی کہ آپ دیکھ سکیں گے کہ اچھا اس آیت میں کیا ہوا تھا، پھر اگلی آیت کیا ہے۔ تو میں آیت نمبر دیتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کو میچ کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو اچھے سے ریویو کرنے میں تو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ شروع میں حروف مقطعات ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا بتایا کہ اس کو نازل کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکالیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہے آیت نمبر 2 میں کہ سب کچھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی سورن ہونا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمیں بیان کی گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ والی زبان بولتے ہیں تاکہ انسانوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، مشکلات پیدا نہیں کی۔ تو یہاں پہ ہے نا کہ بلسان قوم ہی، اس قوم کی جو زبان ہے وہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ پھر آیت نمبر 5 آنورڈز موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تاکہ ان کی جو قوم تھی، جو ساری بنی اسرائیل تھی، ان کو بیسکلی یہی جو ہمیں اوپر بتایا گیا کہ قرآن اس لیے ہے کہ وہ اندھیروں سے لوگوں کو نکالے روشنی کی طرف، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظلمات سے نکالنے کے لیے، اس میں ظاہر ہے دین کی روشنی اور آلسو جو دنیا میں ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 7 سے 9 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو شکر کرتا ہے، یعنی کہ جو شکر گزار ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اور دیتے ہیں، شکرتم لازیدنکم، اور اس کے برعکس کیا ہے، وَلَئِن کَفَرْتُم، یعنی شکر ادا نہیں کرتا جو، تو ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 10 سے 12 میں جو آپس میں کنورسیشن ہے، جو بات چیت ہے، پروفٹس نے، جو پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، انہوں نے اپنی قوموں سے کیا بات کہی، وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے۔ ایک طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جو پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے اور ہر انسان کی ہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایک وہی جیسے کیس سٹڈیز بھی بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی بہت ہی یونیک یا بہت ہی ذہین لوگ ہو کہ تم لوگ اس طرح کی کانورسیشن سوچ سکتے ہو اور سوالات پوچھ سکتے ہو۔ یہ بہت نارمل ہے، جن لوگوں کو ایمان نہیں لانا ہوتا نا، بس وہ اس ڈائریکشن میں چلتے ہیں کہ کچ بحث وہ کرتے جائیں اور اپنے آپ کو سمارٹ سمجھیں کہ ہم نے فلانے کو چپ کرا دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 18 میں جو مشہور اگزامپل ہے اس سورہ میں، ایک تو درخت کی مثال ہے جو آگے آئے گی، اور ایک ہے کہ یعنی جو کفار ہوتے ہیں ان کے کام جو ہوتے ہیں، ان کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ راکھ کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ ہوا کے چلتے ہی سارے اڑ جاتے ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں ان کو کوئی وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتے، وہ سب اڑ جاتے ہیں۔ یعنی آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال، ایسے لوگوں کے چیز ایسی کہیں پر بھی وہ چیز نہیں پائیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں یہ کام کیا تھا، یعنی ایمان کے بغیر ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 19 آنورڈز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کے ساتھ سب چیزوں کو تخلیق دیا ہے، اور اسی میں ہم آگے دیکھتے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن جو کنورسیشن چل رہی ہوگی، جو بالکل کمزوروں کی ان لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوگی جن کو انہوں نے
فالو کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری میں وہ لوگ سامنے آ جائیں گے. یعنی کوئی ان کی چیزیں، ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ چھپاوا نہیں ہے، لیکن برعض ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی چیز کو اپنے آپ کو گمنام کرنے کی کوشش کرے، سائڈ میں کرنے کی، تو بالکل وہ کھل کے سامنے، یعنی کوئی اپنی کوشش بھی نہیں کام کرے گی، سب خود ہی کھل کے سامنے آ جائیں گے. اور وہ جو کمزور ہیں وہ کیا کہیں گے، جو تکبر والے لوگ یعنی بڑے لوگوں کو، کہ ہم نے تم کو فالو کیا تھا تو تم ہمیں بچا سکتے ہو. یعنی اس طرح سے ایک طریقے سے بات ہے. اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم خود اپنے آپ کے لیے غنی نہیں ہیں، ہم خود اپنا فائدہ نہیں کر پا رہے، تو کیسے تمہارا فائدہ کریں گے. اور وہ کہیں گے قالو لو ہدان اللہ، اللہ نے اگر ہمیں گائیڈ کیا ہوتا تو ہم تمہیں بھی گائیڈ کر دیتے. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی توفیق پر بھی ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اگر دے تو ہی ہدایت مل سکتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا جواب دیتا ہے ان لوگوں سے قیامت کے دن. شیطان یہی کہے گا کہ میرے تمہارے پر کوئی اتھارٹی نہیں تھی، سو وما کان لی علیکم من سلطان، یعنی میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، میرے پاس کوئی اس طرح کی سے نہیں تھی کہ میں ڈیسائیڈ کر سکوں کہ تم کس طرف جاؤ گے. تم لوگ، میں نے سب کو انوائٹ کیا، سب کو آواز لگائی، جس نے میری آواز کو جواب دیا بس تو بیسکلی اس نے مجھے فالو کیا. ایک تو یہ چیزیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں، تاکہ آپ لوگوں کو انفیئر نہ لگے، ہمیں انفیئر نہ لگے کہ یہ کیسی بات ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے، اگر ہمیں ہدایت دی ہوتی تو اللہ نے ہدایت کے لیے ہر انسان کو آواز ملی ہوتی ہے. صرف شیطان کی آواز نہیں ملتی ہے کہ غلط کام کرو، لیکن ہر انسان کو موقع ملتا ہے کہ اس کو ہدایت کی راہ کا نظر آتی ہے. اب وہ اس کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس کو چوز کرتا ہے نہیں کرتا، اس راہ پہ چل کے کتنی جذبات کے ساتھ وہ چلتا ہے، کتنی محنت کے ساتھ وہ چلتا ہے، یا کمپلیٹلی بس انٹرٹینمنٹ سمجھ کے چلتا ہے کہ چلو جتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، نہیں تو کوئی بات نہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کہے گا کہ میں نے تو تمہیں، میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، میں نے تو تمہیں ایسی آواز دی تھی اور تم نے مجھے جواب دیا. دعوتکم فاستجبتم، کہ تم نے مجھے جواب دیا تو پھر مجھے بلیم نہیں کرو، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے. یہ شیطان ان سے کہے گا. آیت نمبر 23 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہاں پر جو گریٹنگز، ایک دوسرے کو ملاقات کے وقت کیا کہا جائے گا، ان کو سلام، یعنی کہ تمہارے پر سلامتی ہو اور تم امن میں رہو. ٹھیک ہے، تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم زمین میں انسان نہیں پاتے اس چیز کو. پھر آیت نمبر 24 سے 26 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کی مشہور جو اگزامپل ہے کہ اچھے طیب درخت کی شجر کے بارے میں اور جو خبیث درخت ہے اس کے بارے میں یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے، اچھا کلمہ، اچھی بات یعنی ایمان کا لانا، وہ کیسے ہوتا ہے کہ طیب شجر ہو، یعنی ایسا کہ جو کسی آندھی طوفان سے اتنی آسانی سے نہ ہٹ سکے. آن دی ادر ہینڈ جو برے لوگ ہوتے ہیں یا مطلب بغیر ایمان کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے خبیث شجر ہو، یعنی خراب اور اکھڑا ہوا، صحیح طریقے سے اسٹیبل نہ ہو، تو وہ ایمان کے اوپر نہیں چل سکتے. وہ کسی بھی ہوا، آندھی، یعنی شیطان کی کسی بھی اکساہٹ سے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنے ایمان سے اکھڑ جائیں گے، یا اپنے کسی بھی حکم کو فالو کرنے سے فوراً اکھڑ جائیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح لگ رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 35 آنورڈز ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑتے وقت بھی، بیٹے کو جب مکہ میں چھوڑا اس وقت بھی مانگی، اور پھر بعد میں جب وہ 13 سال کا ہو گیا اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ مانگی. اور پھر ہم آیت نمبر 42 آنورڈز دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کبھی بھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے کہ جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے، ہر انسان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے.
اور یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، تو یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ ایک شخص تھے اور انہوں نے کسی چیز میں مطلب کمی نہیں چھوڑی، دین کو کسی بھی جگہ پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک تو یہ کہ غافل نہیں ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو، نیک لوگوں کے لیے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ایسے ہی رہے گا، اور برے لوگوں کے لیے ویسے ہی رہے گا، کیونکہ پھر یہ تو فیئر بات نہیں ہوگی، یہ تو جسٹس کوئی نہیں ہوگی اگر انسان کو ہر ایک کو ہی معاف کر دیا جائے۔ تو اکثر ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا یہ اس طرح کی کوالٹیز ہم پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی انفیئر بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے دین میں مطلب ہر ایک کو معافی ہو۔ بالکل معاف کرنا چاہیے، لیکن جو آخرت کا وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا ضرور کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو نیک کام کرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو گناہوں کی طرف جائے گا تو اسے جہنم ملے گی۔ پھر 43 آنورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا سین بتایا کہ کس طریقے سے لوگ قبر سے نکل کے، ہم نے جو ورڈ پڑھا تھا نا مہطعین مقنعی، ایسے اس کی طرف لین ہو کر، ٹیڑھا ہو کر قبر سے نکل کے بس فوکس کے ساتھ بھاگتے جا رہے ہوں گے، نہ کسی اور کا ہوش ہوگا نہ کچھ، ہر انسان کو اپنی اپنی نفس کی بچاؤ کے لیے فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ تو یہ سارا سین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیٹیل سے دکھایا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 48 آنورڈز مزید ہمیں قیامت کے دن کا ہی ذکر کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ارتھ جو ہے، زمین جو ہے وہ بدل دی جائے گی آخرت میں، کوئی بھی چیز اس پر ہولڈ نہیں ہوگی۔ آخرت میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین اتنی موو کرے گی کہ سب چیزیں خود ہی گر کے ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، اور اس کے علاوہ جنرلی آخرت میں زمین بدل کے بالکل روٹی کی طرح ہو جائے گی، یعنی اسفیئر یا بال کی طرح نہیں رہے گی۔ پھر آخری دو آیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ ہر ایک کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ بیسکلی یہ کہ اس کو پہنچانا، اس میں فرضیت اس کی بتائی ہے کہ ہر بندے کے لیے ہے کہ وہ اس کو پہنچائے، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، یعنی اس میسج کو آگے بڑھانا ہم سب کی ڈیوٹی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ کانسیپٹس تھوڑے سے کلیئر ہوئے ہوں۔ مینلی تو ہم لوگوں نے اسی طرح سے بات کی ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات بھیجی اس کے علاوہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھوڑا سا ذکر تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر تھا، اور اس کے بعد آخرت کا زمانے کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جنرلی اگر 4-5 ٹاپکس دیکھیں تو یہ قرآن روشنی میں لانے کے لیے تھا انسان کو اندھیروں سے نکال کر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی دعاؤں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آخرت میں جو انسان کے اندر قیامت کے دن کے حالات ہوں گے، جو وحشت ہوگی، جو پریشانی کا عالم ہوگا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی کافی ہے میرے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو دہرایا، کب؟ جب انہیں کہا گیا تھا کہ بہت بڑی ایک آرمی آئے گی، یعنی سارے لوگ جو آنے والے تھے پورا گھیرا کرنے والے تھے مدینہ کا، کہیں سے بچ کے نہ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل فرمایا، اور پھر سارے مسلمانوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل فرمایا، اور اس سے یہ چیز پتہ چلتا ہے کہ حوصلے جو ہے وہ کمزور ہونے کے بجائے ان کے اور بھی بلند ہو گئے، کہ کوئی بات نہیں اگر ہم ان سے چھوٹی آرمی ہیں، کوئی بات نہیں اگر ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر الگ ایک ہمت ڈال دی تھی، اور سارے مسلمانوں کو اس سے ہمیں ترغیب لینی چاہیے کہ ایسی مشکل کے وقت میں ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے انشاءاللہ۔ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔